أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ کل کے درس میں اس آخری آیت یہ تھی کہ اللہ نے آخری نبی کو بھیجا تاکہ یہ لوگ کل یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا، ہمیں حق بات کا پتہ نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا مشرکین میں، تاکہ کل کوئی یہ پھر اعتراض یا گلہ نہ کر سکے جی ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا، ورنہ ہم نبیوں کی اطاعت کرتے، آپ کی باتوں کو مانتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے اپنے لیے مصیبت بھیجی ہے، جس طرح کل آپ سے گزارش کی تھی کہ جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے آگے وہ گناہ جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے آگے مصیبت بنے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہمارے ہاتھ بیچتے ہیں، یہ جو ہمارے عمل ہے نا برے، نیک بھی آگے بیچتے ہیں اور برے بھی آگے بیچتے ہیں، آگے جائیں گے تو یہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی۔ فرمایا اگر نبی کو نہ بیچتا تو پھر یہ کہتے جی کہ ہم اگر آپ بیچتے تو ہم مان لیتے، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کی آیات کو ہم مانتے اور ایمان والے ہوتے۔ تو اب آج اللہ نے فرمایا کہ حق میں نے بیچ دیا تمہارے پاس، تمہارے کوئی شکایت کوئی سوال قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کے لیے میں نے قرآن کو بھیج دیا۔ فرمایا پھر کیا ہوا جب قرآن کو بھیجا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ہماری طرف سے حق آ گیا، قرآن آ گیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، قرآن آ گیا تو انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ تورات کی طرح، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ نے یکدم ساری لکھ کے دے دی، قرآن اس طرح کیوں نہیں آیا؟ یا بھئی یہ قرآن تو تھوڑا تھوڑا آیا نا، تازہ بتازہ ہر سوال کا جواب آیا ہے۔ اب انہوں نے کیا اعتراض کر دیا کہ قرآن بھی تورات کی طرح کیوں نہیں آیا؟ ایک دم سارا حضور کو دے دیتے اور حضور ہمیں سناتے۔ موسیٰ علیہ تورات جو ہے نا جو اللہ نے لکھ کے ایک ہی دفعہ دے دی موسیٰ علیہ السلام، قرآن تھوڑا تھوڑا اترا ہے، اور تورات لکھی ہوئی کتاب دے دی، اور انجیل اللہ نے لکھی بھی نہیں ہے۔ انجیل کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل پہ بھیج دیا، مضمون سمجھا دیا کہ یہ کتاب ہے، وہ لکھی بھی نہیں ملی، اس کا صرف مضمون آیا۔ لیکن قرآن 23 سال میں آیا ہے، اور 23 سال میں کیوں آیا؟ کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش ہوتا، نئی بات ہوتی اور سوال پیدا ہوتا، اب حل نہ ہوتا تو اللہ قرآن بھیج دیتے، تو اس سے مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو ان کے پاس جب اللہ فرماتے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ہماری طرف سے حق آ گیا ان کے پاس، قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ،
تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک دم کیوں نہیں دیا حضور کو یہ قرآن؟ کیا اعتراض کیا اور کوئی اعتراض نہیں ملا۔ اب نہ ماننے کے بہانے اب دیکھتے ہیں، جو شخص نہیں مانتا نا تو اس کو آپ کوئی مسئلہ بتائیں، کوئی اچھی بات، وہ کوئی اور آگے سے سوال پیدا کر دے، کوئی اور سوال کھڑا کر دے گا۔ تو انہوں نے یہ سوال کھڑا کیا کہ قرآن یکدم کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے تورات کو یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ اس پہ ایمان لے آتے ہو تو یکدم آ گیا تھا، قرآن پہ نہیں لاتے تو اس پہ تمہارا ایمان تھا نہیں تھا، بلکہ اس کے متعلق انہوں نے کیا کہا، قالوا سحران تظاہرا، کہ یہ دونوں قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں جو کہ ملتے جلتے ایک دوسرے کی تائید کرتے، تو نہ اس کو مانا نہ اس کو مانا۔ اگر تم کہتے ہو نا کہ قرآن تورات کی طرح یکدم نہیں آیا، تو جب وہ یکدم آیا تھا تو اس کو تم نے کہاں سے تسلیم کیا؟ اس کو بھی تو نہیں مانا تھا، تورات کو بھی تو لوگوں نے نہیں مانا تھا نا۔ تو اعتراض تو اللہ نے سب کا جواب دے دیا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، ہم سب کا انکار کرتے، کسی ایک کو بھی نہیں مانتے۔ پہلے سوال کیا تو اللہ نے جواب کیا دیا کہ تورات یکدم آیا تھا، کہ قرآن یکدم نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہے، تو اس کو تو مانتے، تو کہا قَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، ہم سب کا انکار کرتے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ ان سے کہہ دے میرے نبی کہ تم کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بہتر ہو، تورات اور قرآن سے، اور لے آؤ، تم لے آؤ، ان کنتم صادقین، میں اس کو مان لوں گا، میں اس کو مان لوں گا۔ تو لا سکے آج تک؟ اس وقت تورات کو تو ماننا قرآن کے دور میں اس طرح تھا نا کہ اس میں جو حق باتیں ہیں، جو حضور کی بشارتیں، اس کو ماننا تھا، اس پہ ایمان لانا تھا۔ فرمایا قرآن اور تورات دونوں سے بہتر اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے، کوئی کتاب ہے، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، جو اس سے زیادہ ہدایت والی کتاب ہو، قرآن اور حدیث سے زیادہ کوئی ہدایت والی کتاب ہو، وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ چلو تورات کو بھی نہیں مانتے ہو، قرآن کو بھی کہتے ہو کہ یہ اور وہ دونوں جادو ہیں، تو چلو تم لے آؤ، کوئی لا سکا ہے جی آج تک؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم لا سکے نہ لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ پھر آگ سے ڈرو۔ اگر نہیں لا سکتے اور اس کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر دوزخ کی آگ سے ڈرو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ تو یہ اعتراضات تمہیں وہاں اس کا پتہ چلے گا۔ تو جو دنیا میں اس کتاب کو یا تورات کو، چلو اس دور میں تورات تھا، اس دور میں جو تورات یا انجیل پہ عمل کرنے والے لوگ تھے وہ مسلمان تھے، وہ اس دور کے مسلمان تھے۔ اور اس دور کے مسلمان کون ہیں؟ جو قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں۔ آج کا مسلمان قرآن کو، بے شک وہ تورات کو گزر گئی ہے، اب تورات پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں، اب قرآن پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو اللہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو اللہ کی باتیں سچی ہیں یا نہیں ہیں؟ سچی ہیں اللہ کی باتیں۔ ہاں، یہ لگے رہے کہ ہم تم سے بہتر ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دنیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں، یہ ککھ بھی نہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا، آپ ان سے کہہ دے کہ لے آؤ کوئی کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، ہوا اہدیٰ منہما، جو ان دونوں سے بہتر ہو۔
جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے، کتاب لانے، یہ سوال ہے نا کہ لے آؤ، تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ اس کا جواب نہیں دے سکے اور نہ آج تک دے سکے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے پھر کیا ہوگا؟ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، آپ سمجھ لے کہ یہ خواہشات کی پیروی کے والے لوگ ہیں۔ یہ خواہش کہ میرے خواہش ہے کہ، اکثر لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب میری خواہش ہے کہ آپ نماز جلدی پڑھائے، ایک کہتا ہے کہ مولوی صاحب میری خواہش ہے کہ بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھائے۔ ہمارے ایک نمازی تھا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، یہ سعید پوری گیٹ سے آتا تھا، وہ رمضان میں مجھے اکثر کہتا تھا جس طرح فجر میں پڑھتے ہیں نا اسی طرح تراویح میں بھی پڑھیں۔ میں نے کہا پھر آپ کھڑے ہی رہو گے یہاں، میرے نمازیوں کو بھگا دو گے، فجر کی قرات اور ہے، تراویح کی اور ہے، تو ہر بندے کی اپنی خواہش ہوتی ہے نا۔ تو اللہ پاک نے ان سے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ اور قرآن یا کتاب نہ لا سکے تو فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جو اللہ کے ہدایت کے علاوہ چلے اس سے گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ہدایت کچھ ہے اور یہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، تو فرمائے یہ بڑے گمراہ ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جو اللہ کے ہدایت کے مطابق نہ چلے اور اپنے خواہش پر چلے، فرمائے وہ سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ میرے بھائیوں، ہدایت بہت بڑی دولت ہے، یہ مانگنی پڑتی ہے، یہ تلاش کرنی پڑتی ہے، در در جانا پڑتا ہے۔ دیکھیں جی، نماز کی ہر رکعت میں نفل، واجب، فرض، سنت پڑھو اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ کہ ہدایت مانگنی پڑتی، اور پھر اللہ پاک فرماتے کہ جو مانگتا ہے اسے میں دیتا ہوں، جو مانگتا ہے اسے میں دیتا ہوں۔ کئی لوگ جن کو ہم کہتے بے ہدایتیں، تو اللہ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں کوشش کرتا ہے میں اس کو اپنا راستہ بتا دیتا ہوں، اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں کہ دل میں سچ حق آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تلاش ہی نہ کرے، کوئی مانگے ہی نہ، کوئی طلب ہی نہ کرے، کوئی کسی کے دل میں تڑپ ہی نہ ہو، تو اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ پوری دنیا مسلمان بن جائے، ہدایت پہ آ جائے، پوری دنیا، ایک بھی کافر نہ رہے، تو اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر پوری دنیا کافر بن جائے، بے ہدایتیں بن جائے، تو اللہ کے حکومت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل نقصان ہمارا ہے، ہم اگر دور رہیں گے تو نقصان اپنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کو کہو کہ کتاب لیا ہے جو ان تورات سے، قرآن سے بہتر ہو، اگر نہیں لا سکتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر جواب نہیں دیتے ہیں آپ کو، فَاعْلَمْ، آپ سمجھ لیں، اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ لوگ اپنے خواہشات کے پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے ہدایت کے علاوہ ہدایت تلاش کرے۔ اللہ کے ہدایت کے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تو ظالموں کو ہدایت، میں نے پہلے بتا دی نا کہ ہدایت مانگنی پڑتی ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ اور فرماتے ہیں کہ جو ادھر نہیں آتا اللہ کی طرف اور نخرے کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر، فرعون کی طرح، شداد کی طرح، نمرود کی طرح تکبر کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں اور جہنم کے حوالے کر دیتے ہیں۔
جس کے دل میں خواہش ہی نہ ہو، تو اللہ فرماتے تو جدھر جانا چاہتا ہے یو کین گو، آپ جا سکتے ہیں، ہاں جی، تو اس کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے، حق کے راستے پہ رکھے، یہ دعا مانگنی چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ اور کل میں نے عصر کے ٹائم آپ کو حدیث سنائی تھی کہ انسان کی دماغ جو ہے، انسان کا جو دماغ ہے وہ چکی کی طرح ہے۔ اب چکی میں دانے ڈالو تو آٹا نکالے گی، اس میں اگر شیشہ ڈالو تو کیا آٹا نکالے گی؟ شیشہ نکلے گا۔ اور اگر پتھر ڈالو تو اس دماغ میں جو ڈالو گے نا، اگر ہدایت کی باتیں ڈالو گے تو ہدایت ملے گی، اگر گن ڈالو گے تو گن نکلے گا، پتھر نکلیں گے، ریت نکلے گی۔ یہ دماغ کی سوچ۔ اور کئی لوگوں کے دماغ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کس کی طرف جاتے ہیں؟ برائی کی طرف، کیونکہ ان کے دماغ میں ان کی سوچ ہی 24 گھنٹے یہ ہوتی ہے کہ میں نے کون سا گناہ کرنا ہے، کس کو کپنا ہے، کس کے مال پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو دماغ اگر فریش ہو نا، کل گاڑی دھو رہا تھا پرسوں، تو وہاں ایک گونگا تھا، وہ بڑی محنت سے کام کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یار بڑا محنتی آدمی ہے، تو دوسرے نے کہا کہ حضرت صاحب بات یہ نا کہ یہ جو گونگے ہوتے ہیں نا، ان کا دماغ فریش ہوتا ہے، یہ کوئی زیادہ گن شن نہیں سوچتے ہیں، کیونکہ سنتے بھی نہیں ہیں نا، گونگے جو ہوتے وہ سنتے بھی نہیں ہیں اور زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، تو سوچتے ہی نہیں ہیں، تو لازمی بات ہے جو کام ان کے سامنے آئے گا وہ فریش ہوگا۔ تو اپنے دماغ کو فریش رکھے، اس میں اچھی باتیں ڈالے، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، ہدایت کی باتیں، تو اس کا پھر ہمارے جسم پہ اثر ہوتا ہے۔ بری باتیں ڈالیں گے تو برا اثر ہوگا، اچھی باتیں ڈالیں گے تو اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔